سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو ہم جاری کیے ہوئے ہیں. آپ سنیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ محنت ہم کر رہے ہیں، کچھ آپ کریے. اچھا، ہم جس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے وہ ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں، بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تھکن کی شکایت لے کے آتے ہیں ہمارے کلینک میں. اور تھکن کے بارے میں ہمارا آج کل کا موضوع ہے، تو آپ سنیے کہ قدرت نے آکسیجن اور شکر کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ بالکل ختم نہ ہو جائیں ہمیں احساس تھکن دیا ہے. یعنی احساس تھکن وغیرہ کے ان فطری تحفظات کے زیر اثر ہماری ٹانگیں جواب دینے لگتی ہیں. یعنی اب جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے جو زیادہ اثر پڑتا ہے وہ آپ کی ٹانگوں کے اوپر پڑتا ہے. کہ اب اگر ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا اگر ہم ویسے بھی چل رہے ہیں تو ٹانگیں اگر بہت زیادہ تھک گئیں تو ٹانگیں کپ کپانے لگیں گی یا قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارا جو سانس جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، دم جسے کہتے ہیں دم چڑھ جانا. اور یہ حالت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ یا تو رک جائیں یا پھر آہستہ چلنے کی کوشش کریں، تاکہ آکسیجن اور شکر کے جو ذخیرے ہمارے جسم میں کم ہو رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں بلکہ ان کی تلافی ہو جائے اور وہ بحال ہو جائیں. ہمارے جسم میں شکر اور آکسیجن کے یعنی کہ گلوکوز اور آکسیجن کے جو ذخیرے موجود ہیں ان کو ہمارے کام کے ساتھ تناسب اور توازن رکھنا ضروری ہے، ورنہ تھکن واقع ہو جائے گی. اگر ہلکی چہل قدمی کی جائے تو آکسیجن اور شوگر کی یعنی کہ گلوکوز کی طلب اور رسد میں توازن برقرار رہتا ہے. طبیعت جو ہے آپ کی شاداں و فرحاں رہے گی، صحت مند رہیں گے. لیکن جیسے ہی ورزش میں شدت پیدا کی جائے گی تو آکسیجن اور شکر کی اس قدر رسد نہیں ہو سکتی جس قدر کے اس کی طلب ہے. اس طرح گلوکوز اور آکسیجن کی قلت محسوس ہونے لگتی ہے. آرام کی نسبت چہل قدمی میں شکر اور آکسیجن کا خرچ دگنا ہو جاتا ہے. اگر سخت جسمانی محنت و مشقت کی جائے تو شوگر کا خرچ 5 سے 15 گنا یعنی 5 to 15% زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آکسیجن کی بھی سخت کمی ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آدمی ہانپ جاتا ہے اور ٹھہر جانے پر اگر وہ بھاگ رہا ہے، اگر وہ تیز چل رہا ہے، اگر وہ ایکسرسائز کر رہا ہے تو ٹھہر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے. جو لوگ تناسانی کی زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ آرام پسند ہوتے ہیں اور مرغن اور نفیس غذائیں کھاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں خوب اوپر گھی تیر رہا ہوتا ہے اور آئل بہت یوز کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے یہ وہ اس کے، تو ان میں اور اگر کام نہیں کرتے بہت زیادہ آرام پسند ہوتے ہیں تو ان کے جسم کی شوگر اور چکنائی صرف نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ کام تو کرتے نہیں ہیں زیادہ اور کھاتے ایسے مرکن غذائیں، تو پھر جسم میں مختلف مقامات پر وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. جب یہ جسم کی سرخ رگوں ریڈ جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کی اندرونی سطح پر جمتی ہیں، بالخصوص دل اور دماغ میں، تو رگوں کی ان نارسائی خون کے امراض کا باعث ہوتی ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دماغ میں کتنی باریک باریک رگیں ہوتی ہیں اور دل میں بھی باریک رگیں ہوتی ہیں، تو اگر اس کے اندر جم جائے یہ چکنائی جا کے تو پھر امراض کا باعث ہوتی ہیں، جن کو دنیا حملہ قلب یعنی اور فالج کے نام سے جانتی ہے. جیسے کہ دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا پیرالائز ہو گئے کوئی ہاتھ یا ٹانگ یا کچھ، کہ ان رگوں میں جو ہے گلوکوز اور چربی کا جو ملغوبہ خون یعنی کہ گندا خون ہوتا ہے ان میں جو وہ رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث ہو جاتا ہے.
یہ افراد بھی تھکن کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ دماغ یعنی برین اور اعصاب کو آکسیجن اور گلوکوز کی کمی کا احساس بقیہ جسم کی بنسبت نہایت شدید ہوتا ہے، گو جسم کے مقابلے میں دماغ کا حجم یعنی برین کا جو حجم ہے وہ کم ہوتا ہے، اور برین کو ہلنے جلنے کا بھی کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود تمام جسم کی نسبت برین کو خون بھی زیادہ پہنچتا ہے اور آکسیجن اور شکر بھی زیادہ۔ دماغ میں گلوکوز اور آکسیجن کے ذخیرے نہیں ہوتے، بلکہ یہاں خون کے ذریعے برابر یہ پہنچتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ رسد منقطع ہو جائے یعنی ختم ہو جائے یہ، تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ دیر ہو جائے یعنی 8 منٹ تک نہ مل سکے، صرف 8 منٹ تک، تو دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر آکسیجن اور گلوکوز نہ ملے دماغ کو، خون کے ذریعے سے سپلائی کسی وجہ سے منقطع ہو جائے، تو دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دماغ کو یہ قوت اور طاقت کیمیائی شکل بطور یعنی کہ کیمیائی شکل میں بصورت آکسیجن اور گلوکوز ملتی رہتی ہے، اور اس کیمیائی طاقت کو دماغ متحرک قوت میں تبدیل کر کے سلسلہ دماغ اور اعصاب سے تمام جسم میں پیغام رسانی کرتا ہے۔ اعصاب کا سلسلہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ جسم کے لحاظ سے دماغ کا وزن صرف 2% ہے، لیکن 2% ہے، لیکن اس کی یہ خون کی رسد یعنی 14% ہے، اور آکسیجن کی جو رسد ہے، آکسیجن جو وہاں تک پہنچتی ہے وہ 30% ہوتی ہے۔ اگر کام کے سبب سے گلوکوز اور آکسیجن میں کمی واقع ہونے لگے تو دماغ اس کمی کو سب سے پہلے محسوس کرتا ہے، اور تمام جسم کو یہ پیغام بھیج دیتا ہے کہ ذخیرے میں کمی ہو رہی ہے۔ یعنی کون سا ذخیرہ؟ آکسیجن اور گلوکوز کا ذخیرہ، اس میں کمی ہو رہی ہے، تو ان کا صرف کم ہونا چاہیے، یعنی پورا جسم جو ہے نا کم سے کم استعمال کرے، جس کا کہ زیر حکم اعضاء کا کام، جس سے جیسے ہی دماغ کا یہ برین کا یہ پہنچتا ہے، ایک طرح سے حکم پہنچتا ہے پورے جسم کو، تو پورے جسم جو ہے وہ اعضاء کام کرنا آہستہ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اور ہمیں فوراً ہی تھکن کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح اعضاء میں گلوکوز اور آکسیجن کے خرچ میں بچت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا زبردست سسٹم ہے یہ، کہ جیسے ہی دماغ نے یہ محسوس کیا کہ ہم اب آکسیجن بھی کم ہے اور گلوکوز بھی کم ہے، تو اب جو پورا جسم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بچت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر لیتا ہے۔ جیسے سلو ڈاؤن کرتا ہے آپ کو تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے، اور باقی مادہ جو اس وقت جو گلوکوز ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتی ہے وہ دماغ کو پہنچنے لگتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کمی واقع ہو جائے۔ اس طرح آپ یہ سوچئے کہ تھکن ایک طرح سے احساس تحفظ ہے، کہ جس سے آپ کے دماغ کی اور آپ کے دل کی، آپ کے اعضاء اور جوارے کی یعنی کہ بہتر تحفظ ہو سکتا ہے، بچ جاتے ہیں وہ کسی بھی بڑے خطرے سے، جس کا شعور ذخیرہ ختم ہونے سے بہت پہلے ہو جاتا ہے، اور ہو جانا چاہیے کہ یہ خطرے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، تاکہ اس کے وارد ہونے سے پہلے اس کا سدباب کر لیا جائے۔ اگر اس پیغام کو مکمل طور پر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہو جائے گا۔ آپ تھکن سے پہلے آرام کی طرف جائیں گے، آپ کسی بھی ٹینشن سے پہلے اس کا ادراک کر لیں گے کہ اب یہ ٹینشن ہونے جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ سکون میں لے آئیں گے۔ آپ کسی بھی غصے اور گرمی، لڑائی جھگڑے اور اس سے پہلے جو ہے نا ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنے آپ کو سکون دیں گے، آپ کے دل اور دماغ کو سکون دیں گے، جسم کو سکون دیں گے، تو آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہو جائے۔ اس طرح ہم اپنے ذخیرہ آکسیجن اور گلوکوز کو بالکل ختم کر کے خود کو تھکن سے چکنا چور اور شکست و ریخت
نہیں ہونے دیں گے اپنے جسم کی. جیسے کہ ایک عمارت گر جاتی ہے اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر اس بات کو اس طرح نہیں سمجھا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو ہم اپنے آپ کو تھکا کر، بے انتہا تھکا کر یہاں سے غائب بھی ہو سکتے ہیں.